چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پیش آئے تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام 2 سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید، پھر اس کے بعد ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ سب باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ میرا نام عبید رضا اتاری ہے۔ عبید رضا اتاری۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ میرا نام معروف اتاری ہے۔ معروف اتاری۔ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ میرا نام عبدالرحیم اتاری ہے۔ عبدالرحیم اتاری۔ اور آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام عبدالکریم اتاری۔ عبدالکریم اتاری۔ اور آپ کا کیا نام ہے؟ محمد سفیان اتاری۔ محمد سفیان اتاری۔ جی بھائی، آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ میرا نام محمد حسنین ہے۔ محمد حسنین۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ دعا پڑھنے میں شامل رہیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ کے اندر قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس سیگمنٹ کے اندر وہ حروف بھی سیکھے تھے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے، اور وہ حروف بھی سیکھے تھے جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے، یعنی جن کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کے سامنے کچھ حروف لائے ہیں جن کو کہتے ہیں حروف قلقلہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ۔ پیارے بچوں، حروف قلقلہ 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 ہے۔ 5 ہیں۔ آج ہم ان میں سے 3 حروف کو اپنے اس سیگمنٹ کے اندر شامل کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ تو پیارے بچوں، آپ سب میرے ساتھ مل کر سیکھیں گے نا؟ انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں، یہ حروف قلقلہ وہ حروف ہیں کہ جب ہم ان کو ادا کریں گے تو ان کی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کس طرح محسوس ہوتی ہے؟ لوٹتی ہوئی۔ لوٹتی ہوئی۔ اب یہ کس طرح؟ آج ہمارا سب سے پہلا حرف ہے قاف۔ کیا ہے؟ قاف۔ جب ہم اس کو ادا کریں گے تو اسے ہم پڑھیں گے حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زبر اق۔ حمزہ قاف زبر اق۔ پیارے بچوں، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے؟ جی۔ اسی طرح ہمارا اگلا حرف ہے
یہ ہے تو، کیا ہے؟ جب ہم اس کو ادا کریں گے تو اس میں بھی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، یعنی اسے پڑھیں گے حمزہ تو زبر ات، حمزہ تو زبر اتو، حمزہ تو زبر ات. حمزہ تو زبر اتو، پھر اس کے بعد اگلا حرف با کیا ہے؟ با، اور اسے ہم پڑھیں گے حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب. حمزہ با زبر اب. تو پیارے بچوں، جو باتیں آج آپ نے حروف قلقلہ کے بارے میں سیکھی آپ کو سمجھ میں آ گئیں؟ جی ماشاء اللہ. تو اب بڑھتے ہیں اپنی آیت کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرامز کے اندر ہم سورہ ماعون کی 3 آیتوں کو پڑھنے کا طریقہ سیکھ چکے تھے. آج انشاءاللہ ہم چوتھی آیت کو پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں، پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف ہے فا. کیا ہے؟ فا. اور اس فا پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زبر. کیا کہتے ہیں؟ زبر. اور اس فا کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زیر. کیا کہتے ہیں؟ زیر. اور اس فا کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پیش. کیا کہتے ہیں؟ پیش. زبر زبر. زیر زیر. پیش. پیش. زبر زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرکات. اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے ہم کہتے ہیں متحرک. کیا کہتے ہیں؟ متحرک. اب متحرک حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. یعنی یہاں فا پر زبر ہے تو اسے ہم کھینچ کر فا نہیں پڑھیں گے، اسی طرح اسے جھٹکا دے کر فا بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے اس طرح پڑھیں گے. فا زبر فا، فا زبر فا، فا زیر فی، فا زیر فی، فا پیش فو. فا پیش فو. تو پیارے بچوں، جو باتیں میں نے آپ کو حرکات کے بارے میں بتائیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے واو. کیا ہے؟ واو اور اس واو پر کون سی حرکت ہے؟ زبر اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف یا. کیا ہے؟ یا. اور اس یا پر جو آپ چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جزم. کیا کہتے ہیں؟ زم. اور جس حرف پر جزم ہو اسے ہم کہتے ہیں ساکن. کیا کہتے ہیں؟ ساکن. اب ساکن حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ساکن حرف کو ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یعنی یہاں یا ساکن ہے تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی واو سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یا جو ہے یہ حروف لین میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف لین میں سے. حروف لین میں سے. اب حروف لین کیا ہیں؟ تو حروف لین 2 ہیں. کتنے ہیں؟ 2. ایک ہے واو، واو. یا. یا. اب واو لین اور یا لین ہوگا کب؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو وہاں پر واو لین ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو وہاں پر یا لین ہوگا. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. اب حروف لین کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حروف لین کو ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. یعنی اسے ہم پڑھیں گے واو واو زبر واو، واو. واو زبر واو. واو یا زبر وئی. واو یا زبر وائی. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف لام. کیا ہے؟ لام. اور اس لام پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں 2 پیش. کیا کہتے ہیں؟ 2 پیش. اور اس لام پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں 2 زبر. کیا کہتے ہیں؟ 2 زبر. اور اس لام کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں 2 زیر. کیا کہتے ہیں؟ 2 زیر. 2 زبر، 2 زبر. 2 زیر، 2 زیر. 2 پیش. 2 پیش. اب 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. اب تنوین کی ادائیگی کس طرح ہوگی؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ تنوین کی ادائیگی نون ساکن کی طرح ہوگی. یعنی جب ہم اس کو ادا کریں گے تو اس کی ادائیگی کرتے وقت
नून साकिन की आवाज आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों जी। यानी इसे हम पढ़ेंगे लाम दो ज़बर लन, लाम दो ज़बर लन, लाम दो ज़ेर लिन, लाम दो ज़ेर लिन, लाम दो पेश लुन। लाम दो पेश लुन। समझ में आया बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है लाम। क्या है? लाम। और इस लाम पर जो आप 3 दांतों वाली शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। और जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे किस तरह पढ़ेंगे? तो इसके बारे में ये है कि तशदीद वाले हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। कितनी मरतबा पढ़ेंगे? 2 मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा उसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। यानी यहाँ लाम पर तशदीद है तो इसे हम एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी लाम से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मैंने आपको कहा था कि तनवीन की अदायगी नून साकिन की तरह होती है, लेकिन ऐसा हर वक्त नहीं होता, बल्कि जब तनवीन वाले हर्फ के बाद या तशदीद आ जाए या फिर जज़म आ जाए तो तनवीन की अदायगी नून साकिन की तरह नहीं होती बल्कि हरकात की तरह होती है। यानी इसे हम लुन नहीं पढ़ेंगे बल्कि अगले लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे लुल। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। अब इसके बाद हमारा अगला हर्फ लाम। क्या है? लाम। और इस लाम पर क्या है? जज़म। और जज़म वाले हर्फ के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि इसकी अदायगी इस तरह होगी कि इसे हम इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ मीम। क्या है? मीम। और मीम पर कौन सी हरकत है? पेश। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ स्वाद। क्या है? स्वाद। प्यारे बच्चों स्वाद उन हरूफ में से है जिनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है स्वाद, दूसरा हर्फ है सीन और तीसरा हर्फ है सा। जब हम स्वाद की अदायगी करेंगे तो पिछले प्रोग्राम्स के अंदर आप ये जान चुके हैं कि स्वाद हुरूफ मुस्तालिया में से है, यानी उन हुरूफ में से है जिनको मोटा पढ़ा जाता है। तो स्वाद को हम मोटा कर कर पढ़ेंगे और इसमें सीटी की आवाज भी आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। अब जब हम सीन की अदायगी करेंगे तो ये हुरूफ मुस्तालिया में से नहीं है, लिहाजा इसमें सीटी की आवाज तो आएगी लेकिन इसे मोटा नहीं करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। और जब हम सा की अदायगी करेंगे तो ना इसे मोटा करेंगे और ना इसमें सीटी की आवाज आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। यानी इसे हम पढ़ेंगे स्वाद स्वाद। स्वाद, स्वाद। और इसे पढ़ेंगे सीन सीन। सीन, सीन। और इसे पढ़ेंगे सा सा। 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 तो प्यारे बच्चों जो बातें मैंने आपको इन हुरूफ के बारे में बताई आपको समझ में आ गई? जी। अब यहाँ स्वाद पर कौन सी हरकत है? ज़बर। और जिस हर्फ पर जबर हो उसे हम किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। तो यहाँ भी हम स्वाद को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ लाम। क्या है? लाम। और इस लाम पर कौन सी शक्ल है? तशदीद। और तशदीद वाले हर्फ के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसे हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा अपनी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। यानी यहाँ लाम पर तशदीद है तो इसे हम एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी स्वाद से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ या। क्या है? या। और या पर कौन सी शक्ल है? जज़म। जज़म। या पर जज़म हो तो उसे हम कहते हैं या साकिन। और या साकिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इससे पहले वाले हर्फ पर अगर जबर हो तो वहां पर या लीन होता है, लेकिन यहाँ या साकिन से पहले जबर तो नहीं है बल्कि जेर है। तो यहाँ क्या होगा? तो इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह या हुरूफ लीन में से है इसी तरह या और वाव हुरूफ मद्दा में से भी हैं। अब ये हुरूफ मद्दा क्या हैं? तो हुरूफ मद्दा 3 हैं। कितने हैं? 3। अलिफ, अलिफ। वाव, वाव। या। या। अब अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा होगा कब? तो इसके बारे में ये है
کہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو وہاں پر الف مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ الف مدہ ہوگا. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر واو مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ واو مدہ. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ یا مدہ. الف مدہ، الف مدہ. واو مدہ، واو مدہ. یا مدہ. یا مدہ. اب الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حروف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یعنی اسے ہم پڑھیں گے لام الف زبر لا، الف زبر لا. لام واو پیش لو، لام واو پیش لو. لام یا زیر لی. لام یا زیر لی. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف نون کیا ہے؟ نون. اور اس نون پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. کون سی حرکت ہے؟ زبر. اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں بھی ہم نون کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. تو اسی کے ساتھ ہماری یہ آیت مکمل ہوئی. اب آئیے ہم اس آیت کی مل کر ہجے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی. فا زبر فا، فا زبر فا. واو یا زبر وئی، واو یا زبر وئی. فا وئی، واوئی. لام لام دو پیش لل، لام لام دو پیش لن. فویلل، فویل. لام لام زیر لل، لام لام زیر لل. فویلل لل، فویل. میم پیش مو، میم پیش مو. صاد لام زبر صل، صاد لام زبر سل. مصل، مصل. لام یا زیر لی، لام یا زیر لی. مصلی، مصلی. نون زبرنا، نون زبرنا. مصلین، مصلین. فویل للمصلین. فویل للمصلین. اب اس کے بعد آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر زیر یا پیش ہو تو اسے ہم ساکن کر دیتے ہیں. تو یہاں بھی ہم نون کو ساکن کر دیں گے. تو اسے ہم پڑھیں گے فویل للمصلین. فویل للمصلین. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی ہماری یہ آیت مکمل ہوئی. اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ اس آیت کو مل کر دہرائیے. فویل للمصلین، فویل للمصلین. فویل للمصلین. فویل للمصلین. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ہمارا یہ پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ہمارے پچھلے پروگرامز نہیں دیکھ پائے اور اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب ایڈریس پر جا کر یہ ہمارے تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ذکر نعمت. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ہلال رضا اتاری ہے اور میں آپ کو اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں خوش آمدید کہتا ہوں. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ذکر نعمت میں آپ کو خرگوش کے بارے میں بتائیں گے. خرگوش یعنی ریبٹ دیکھنے میں ہی اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہنے کو دل چاہتا ہے. خرگوش کو انگلش میں ریبٹ کہتے ہیں اور اسی کو بنی بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک حلال جانور ہے اور اس کی 7 مختلف اقسام ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہیں. خرگوش کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پیر لمبے ہوتے ہیں اور یہ پچھلی ٹانگوں کی مدد سے ہی چلتا ہے. فیمیل ریبٹ کو ڈوئی اور میل ریبٹ کو بک کہتے ہیں. خرگوش کے چھوٹے بچے کو بلی کے بچے کی طرح کٹن ہی کہا جاتا ہے اور خرگوش گروپس میں رہنا پسند کرتے ہیں. خرگوش جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور ان کے جسم پر فر یعنی بال نہیں ہوتے. یہ اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں، جب یہ خوش ہوتے ہیں تو جمپ کرتے ہیں جسے ہاپنگ کہتے ہیں اور مڈ ایئر میں ٹوئسٹ کرتے ہیں یعنی ہوا میں ہی گھومتے رہتے ہیں اور ان کے اس ایکشن کو بنکی کہتے ہیں. پیارے بچوں، خرگوش کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے. ریبٹ زمین میں ہولز کرتے ہیں اور ٹنلز بنا کر رہتے ہیں اور ان ٹنلز کو وارن کہا جاتا ہے. ریبٹس کے کان لمبے ہوتے ہیں
اور یہ 10 سینٹی میٹر یعنی 4 انچ تک ہو سکتے ہیں، اور خرگوش کی لائف 10 سال تک کی ہوتی ہے۔ یہ خرگوش ہیربیورس ہوتے ہیں یعنی پلانٹس، پودے وغیرہ کھاتے ہیں۔ خرگوش کے کان 280 ڈگری تک روٹیٹ ہوتے ہیں اور یہ دور سے آتی ہوئی آواز سن کر بھی الرٹ ہو جاتے ہیں۔ ریبٹس کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کے دانت انسانی ناخنوں کی طرح ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ریبٹس اپنی طرف آنے والی کسی بھی چیز کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کی آنکھوں کا ویژن 360 ڈگری ہوتا ہے۔ فلیمش جائنٹس ریبٹ دنیا میں خرگوش کی سب سے بڑے سائز والی نسل ہے اور ان کی لمبائی 2.5 فٹ اور وزن 22 پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے۔ کاٹن ٹیل ریبٹس 18 مائلز پر آور تک کی اسپیڈ سے بھاگ سکتے ہیں اور یہ اوپن فیلڈ میں زگ زیگ کے پیٹرن میں بھاگتے ہیں تاکہ کوئی انہیں نشانہ نہیں بنا سکے۔ ریبٹس ہائی جمپس لگانے میں بھی ماہر ہوتے ہیں۔ خرگوش میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹینز، فیٹس اور آئل کے علاوہ کیلشیم، وٹامن سی، وٹامن اے اور فائبر پایا جاتا ہے جو گوشت سے حاصل ہوتا ہے۔ نیوٹریشن ایکسپرٹس کے مطابق خرگوش کا گوشت چکن سے زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے۔ خرگوش کا گوشت سفید اور ہیلدی ہوتا ہے جو انسانی جسم کی گروتھ کے لیے اچھی نیوٹریشنل ویلیوز دیتا ہے جیسے پروٹین، آئرن اور فاسفورس۔ اس کا لو کیلری کنٹینٹ اسے بیلنس میل بناتا ہے جو اچھی صحت کے لیے ضروری ہے۔ ریسرچ کے مطابق پروٹین کی سب سے زیادہ مقدار خرگوش کے گوشت میں پائی جاتی ہے جو کہ 33% ہے، مرغی میں 20، بکرے میں 15 سے 20، گائے کے گوشت میں پروٹین کی مقدار 16.3% تک ہوتی ہے۔ خرگوش کے گوشت میں سیلینیم منرل پایا جاتا ہے جس سے باڈی اینٹی آکسیڈنٹ تیار کرتی ہے۔ اس کا گوشت بچوں اور بڑوں میں برین ڈیولپمنٹ کا کام کرتا ہے اور یہ اسکن کو ہیلدی رکھتا ہے۔ گائے، دمبا اور مرغی کے گوشت میں خرگوش کی گوشت کے مقابلے میں زیادہ سیچوریٹڈ فیٹس موجود ہوتے ہیں۔ ریسرچ کے مطابق بہت زیادہ سیچوریٹڈ فیٹس کھانے سے کولیسٹرول کنٹینٹ بڑھ جاتا ہے جو دل کی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے جسم کی پروٹینز کی ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہے اور یہ ہمارے مسلز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے کیونکہ انہی اسٹرانگ مسلز سے ہماری باڈی انرجی ریلیز کرتی ہے جس سے جسم کے باقی ٹیشوز بھی بنتے ہیں اور مینٹین ہوتے ہیں اور اسی سے ہمارا میٹابولزم امپروو ہوتا ہے۔ خرگوش کی گوشت کے علاوہ اس کی کھال سے بھی فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ خرگوش کی کھال پر جو بال ہوتے ہیں انہیں فر کہتے ہیں۔ خرگوش کی کچھ اقسام میں فر زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ فر گرم ہونے کی وجہ سے جانا جاتا ہے جس سے اون اور کپڑا بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ونٹر کوٹس، ہیٹس، گلوز اور شوز بنائے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 15 لاکھ ٹنز خرگوش کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ خرگوش کا گوشت کھانے والے ممالک میں چائنا، اٹلی، کوریا، مصر، فرانس اور اسپین شامل ہیں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ خرگوش اللہ پاک کی کتنی عظیم اور اہم تخلیق ہے اور خرگوش میں اللہ پاک نے کتنے فائدے رکھے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔